وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ المؤمن۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المؤمن کے بارے میں بات کریں گے۔ المؤمن، امن دینے والا۔ اس سے مراد وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو امن دیا اور جو اپنی مخلوق میں کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ ایمان لے آئیں اس کے اطاعت گزار ہو جائیں، انہیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ کسی کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ان کو اپنے امن میں رکھے گا۔ وہ باتیں جو انسان کے لیے امن کا باعث ہوں گی، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اہل ایمان کو امن عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یونس میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ یعنی جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اور وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، قیامت کے دن وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا کہ اس پر نہ ماضی کے حالات کا کوئی غم ہوگا اور نہ آئندہ کے انجام کے بارے میں وہ فکر مند ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے انجام میں پرامن رہے تو وہ ہر طرح کا شرک چھوڑ دے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، کسی بھی چیز میں شرک کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور شرک اکبر سے بھی بچنا چاہیے کہ جس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے بھی جھکنا، یا کسی اور سے دعا کرنا، یا کسی اور کے نام پر صدقہ خیرات کرنا، یا کسی کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ریاکاری کو بھی شرک قرار دیا گیا، تو یہ چیز بھی اس کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص بظاہر اللہ کے نام کی نماز پڑھے یا قربانی کرے، لیکن اس کے دل میں یہ ہو کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے اولیاء کی، اپنے نیک بندوں کی، اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں انتہائی خوف کے عالم میں تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ سورہ توبہ آیت 40 میں ہے، ترجمہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے۔ جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نہ دیکھ سکتے تھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔
اسی طرح تمام پیغمبروں کی تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ نے انتہائی مشکل کے وقت، انتہائی خوف کے وقت ان کی مدد کی۔ مثلا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کس طرح نجات دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس بھڑکتی آگ کو کس طرح ان کے لیے گل و گلزار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات دے کر امن عطا فرمایا، اور اسی طرح دیگر پیغمبروں کو بھی ہر مشکل میں امن عطا فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو جنگ بدر کے موقع پر مدد دے کر امن عطا فرمانے کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ ترجمہ: یاد کرو اے نبی، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو برزخ میں بھی امن دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا نیک آدمی ہوتا ہے تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اٹھا کر اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی، یعنی مومن کے ایمان کی وجہ سے وہ تنہائی کا وقت اور اندھیرے کی جگہ اس کے لیے پرامن بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی ایسے لوگ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے۔ فرمایا: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ ترجمہ: بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہ کر سکے گی، فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے: یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ قیامت کے دن جبکہ ہر شخص پریشان ہوگا مگر ایمان والے اس پریشانی سے امن میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اسی طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما کر امن عطا کرے گا۔ اسی طرح جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں گناہوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو امن عطا کرے گا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی امن عطا فرماتا ہے۔ المؤمن کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے: مظلوم کو ظالم سے پناہ دینے والا، یعنی ایک تو ہے خوف سے امن دینے والا اور دوسرا ہے مظلوم کو ظلم سے پناہ دینے والا، یعنی ظالم کے ظلم سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب علیم۔ ترجمہ: کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقیری سے، کمی سے، ذلت سے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ظالم کے ظلم سے پناہ دینے والا ہے، اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ المؤمن کا ایک اور معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس سچ کی تصدیق فرمائے گا اور ان کو نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جس نے اپنی توحید بیان کی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کو سچ کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، یعنی بندہ جب میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کو نا امید نہیں کرتا، میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، میں اس کی توقع سے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ جو وہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب ضرور میری مدد کرے گا،
میں اس کے گمان کو سچا کر دیتا ہوں اور مدد فرماتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا کامل مکمل یقین رکھیں، اس کا اقرار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے سچ کہا۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے سچ کہا۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس نے سچ کہا۔ اور جب بندہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کہتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ بہت بڑی سچائی سے کام لیتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ جب لوگ آپ کی سچائی کو جھٹلا دیں، آپ کی امانت پر شک کریں، آپ کو جھوٹا قرار دیں، ایسے میں انسان اللہ کو پکارے اور اس پر یقین رکھے کہ اگر وہ انسان سچا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سچائی کو ثابت کر دے گا۔ پھر اسی طرح المؤمن ایک اور اس کا معنی ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے اور وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر وہ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو وہ انہیں جنت کے باغات میں داخل کرے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے بچے کو اس وقت سمندر کی لہروں میں ڈال دو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرما کر موسیٰ کو امن عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح جنت والے جنت میں جانے کے بعد اور جہنم والے جہنم میں جانے کے بعد اقرار کریں گے کہ اللہ کے وعدے سچے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں امن سے رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن کر رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص دعا کی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص التجا کریں کہ وہ ہماری ذاتی زندگیوں میں، ہماری اجتماعی زندگیوں میں، ہمارے شہروں میں اور ہمارے ملکوں میں امن قائم فرمائے، کیونکہ وہی المؤمن ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو خوب خوب پکاریں۔ اور جب بندہ مومن اس لفظ کو بھی اس لفظ کے اوپر بھی غور کرتا ہے کہ مومن کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ امن دینے والا اور امن پھیلانے والا، یعنی مومن خود ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینے والا ہوتا ہے، اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دینے والا۔ اس لیے ہم اللہ کو خوب خوب پکاریں کہ اے امن دینے والے، تو ہم سب کو امن عطا کر، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور مکہ کو امن والا شہر بنایا، اس طرح ہمارے رہنے کی جگہوں کو بھی باعث امن بنا دے۔ دلوں کا اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، ان کاموں کی توفیق دے جو امن کو لے کر آتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچائے کہ جس سے امن ختم ہوتا ہے، کیونکہ امن تعمیر اور ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس دنیا کی فلاح اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امن پانے والوں میں شامل فرما لے اور امن پھیلانے والوں میں بھی شامل فرما لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔